بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ کمبل، چادر، تہمد، ہلا، قمیض یا کرتا؟ پاجامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا یا نہیں، اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پاجامہ پہنا کرتے تھے۔ مینا کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پاجامہ خریدا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے ممکن ہے استعمال بھی فرمایا ہو۔ کرتے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے سوتی کپڑے کا ہوتا، کرتا بہت لمبا ہوتا اور آستینیں بھی چھوٹی ہوتی تھیں۔ حضرت بدیل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہاتھ کے گھٹنے تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے کرتا تو طویل ہوتا لیکن آستین چھوٹی ہوتی۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس امامہ، گھاڑے کی چادر اور گھنا تہمد ہوتا تھا۔ عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حریر کی ایک عبا بطور تحفہ بھیجی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی، اسی میں نماز پڑھی، پھر فارغ ہوئے تو اسے اسی طرح جلدی سے اتار دیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو اس وقت وہاں جمع تھے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنے کیوں نہیں رہتے؟ ارشاد ہوا پرہیزگاروں کے لیے یہ مناسب نہیں۔ سامعین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بار کیسر روم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ آیا، بڑا لبادہ۔ حضرت اسماعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی آستینیں لمبی لمبی تھیں۔ یہ سندس کا ایک جبہ تھا، ریشم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہنا، پھر اتار کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ فرمایا اسے اپنے بھائی نجاشی کو بھیج دو، شہنشاہ حبشہ کو۔ سامعین، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن فرماتے معمول تھا کہ سیدھی طرف سے پہننا شروع کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابو الجہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت اقدس میں ایک چادر بطور نظر گزاری۔ یہ شام کی بنی ہوئی چادر تھی، اس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اوڑی، نماز کے لیے تشریف لے گئے، لوٹے تو ارشاد فرمایا یہ چادر ابو الجہم کو واپس کر دی جائے۔ اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک سادی چادر منگوائی۔ معلوم ہوا نقش و نگار والا اور بھڑکیلا پہناوا ناپسند تھا۔ یمن کی دھاری دار چادریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ ناپسند تھیں۔ فتح مکہ کے وقت اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی چادریں جسم مبارک پر دیکھی گئیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر پر خود اور بدن پر جنگ کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 جبے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے موقع پر پہنتے تھے۔ ایک ان میں ہرا تھا، ریشم کا بنا ہوا، اسی لیے ایک خیال یہ بھی ہے کہ جہاد کے موقع پر ریشم کا پہننا جائز ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلا حمرا بھی استعمال فرمایا ہے۔ حمرا سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ ہلا کے معنی جبے کے بھی ہیں اور چادر کے بھی۔ زاد المعاد میں ہے کہ یہ ایک لمبی چادر تھی جس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ سرخ رنگ کا جبہ نہیں تھا،
لمبی چادریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھیں کاڑے کی ہوتی تھیں، ان کا حاشیہ سخت ہوتا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقدی کا بیان ہے، چادریں لمبائی میں کوئی 2 گز کی اور چوڑائی میں 1 گز 1 بالشت کی ہوتی تھیں۔ ایسی عبائیں بھی زیبتن فرماتے کہ تفصیل ملتی ہے جن پر ریشم کی سنجاف لگی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسی عبائیں پہنی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاف الفاظ میں وضاحت کرتے ہیں کہ مردوں کو صرف ایسا لباس پہننے کی اجازت ہے جس پر ریشم کا سنجاف یا کور 2 انگلی سے زیادہ چوڑا نہ ہو۔ چادر پہننے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانک کر اوڑا کرتے تھے۔ موسیٰ ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ آپ ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے جو تہمت بھی تھی اور اس کا ایک سرا ایک ہاتھ کے نیچے سے نکل کر دوسرے شانے پر ڈال دیا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رکھی ہوئی ہے، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امت مسلمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری مرتبہ با جماعت نماز پڑھتے دیکھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چادر میں ملبوس تھے۔ سامعین، سر پر امامہ باندھتے تھے لیکن ٹوپی پر، بغیر ٹوپی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی امامہ نہیں باندھا، لیکن بغیر امامے کے ٹوپی ضرور پہنی ہے۔ ارشاد تھا، ہم میں اور مشرکین میں یہی فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ امامے کا ایک سرا دونوں شانوں کے درمیان لٹکا رہتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آگے بھی کر لیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سرے دونوں کاندھوں پر لٹکا دیتے تھے۔ ابی جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں امامہ باندھتے تھے۔ ایک امامے کا نام صحاب تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامے کا رنگ سیاہ ہوتا تھا۔ یہ روایت مسلم میں بھی حضرت جعفر بن عمر بن حریث رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو امامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تھا اس کا رنگ کالا ہی تھا۔ حضرت حسن علیہ السلام کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص جھنڈا بھی سیاہ رنگ کا تھا، یہ عقاب کہلاتا تھا۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ پرچم کے لیے زرد رنگ کا کپڑا بھی استعمال فرمایا گیا۔ رنگ کے بارے میں زرقانی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ، سرخ، سبز، زعفرانی ہر رنگ کا کپڑا استعمال فرمایا ہے۔